شگفتہ فیصل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تعمیرات ٹی وی۔ انسانی زندگی کا دار و مدار آکسیجن پر ہے اور آکسیجن کا ذریعہ ہے درخت۔ ہر شہر میں درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جا رہے ہیں۔ حکومت اس کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے۔ کچھ کراچی شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے محکمہ باغات ہیں، ایسے ہی ایک ہمارا محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل کے نام سے ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں جو بہت قابل تعریف ہیں، تو آئیے آج ہم آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ویورز کو اپنا نام اور اپنا تعارف پلیز آپ کروائیں۔ میرا نام جنید اللہ خان ہے اور میں ڈی جی پارک کے ایم سی لاسٹ تقریباً 2 سال سے میں ڈی جی کے پارک کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ اچھا سر، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، بڑا عہدہ، عزت، شہرت، تو اس کامیابی میں آپ کے والدین کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، بیسک کردار سازی میں تو والدین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، والدین کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کی دعاؤں کا ایک ہمیشہ حصار ہمارے ارد گرد رہتا ہے، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور انہی کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے آج ہم اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے، کیونکہ یہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں یہ صدقہ جاریہ کی سیٹ بھی ہے۔ میری جاب تو ہے لیکن میں اگر پلانٹیشن کرا رہا ہوں تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ جتنا میں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن میں میرا رول ہو تو صدقہ جاریہ مجھے ملتا رہے۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ نے اپنے کیریئر میں اپنے والدین کے کن باتوں کو اپنایا ہے؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے تو میرے والدین جب پاکستان آئے اور ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے ایک اپنی والدہ سے یہ بات سنی کہ یہ پلانٹیشن انہیں بڑا شوق تھا۔ ایون یہ کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے باہر بھی پلانٹیشن بہت زیادہ وہ کرتے تھے اور مسلسل انہوں نے درخت لگاتے رہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ جو ہے ہم تو اس کے فروٹ نہیں کھائیں گے یا ہمیں ان سے کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے ہم سے پہلے بھی لگائے تھے جن سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو ہمارے جانے کے بعد بھی یہ پلانٹیشن کرتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فیضیاب ہوں۔ ایک تو یہ ہم نے ان سے بہت درس سیکھا اپنی والدہ سے اسپیشلی، اور یہی ہمارا ایک ہے ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ہم جتنی پلانٹیشن کریں گے، جتنا اس زمین پہ ہم بہتر کام کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہمیں دے گا اس کا اجر اور اوپر بھی دے گا۔ تو انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سر کچھ تعلیم کے بارے میں بتائیں، کہاں سے آپ نے حاصل کی ہے؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کراچی سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے ہم گورنمنٹ اسکول ناظم آباد میں ہم نے میٹرک کیا، اس کے برابر میں پھر ہمارا گورنمنٹ کالج فار مین تھا، اس سے ہم نے انٹر کیا، پھر ہم نے ساتھ ساتھ ڈپلومہ بھی کیا جی سی ٹی سے، اور پھر اس کے بعد ہم نے سول انجینئرنگ بھی این ای ڈی یونیورسٹی سے پاس کی، پھر اس کے بعد ماسٹرز بھی ہم نے سول انجینئرنگ میں کیا، پھر ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹڈ بھی رہے۔ میں بیسکلی آئی ایم اے سول انجینئر اور میں مختلف پوسٹوں پہ رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کی، اور میں آج ماشاءاللہ اس پوسٹ پہ ہوں۔ اچھا سر، تعلیم کے بعد پھر آپ نے کہاں سے سروس کی؟ دیکھیں، تعلیم کے بعد ہم نے ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ کمپنی میں جاب کی، میں نے تقریباً 6 مہینے، پھر میں نے ایگزام دیا تھا گورنمنٹ جاب کے لیے، گورنمنٹ سندھ لوکل گورنمنٹ میں میری جاب ہو گئی، تو میں تقریباً مجھے 33 سال ہو گئے اس سروس میں، اور میں وہیں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور آج میں اس عہدے پہ ہوں ماشاءاللہ سے۔ اچھا سر، سندھ گورنمنٹ کے کس ادارے کو سب سے پہلے آپ نے جوائن کیا اور پھر کیا آپ نے وہاں سے ایکسپیرینس حاصل کیا؟ دیکھیں، میرا ایس یو جی ڈپارٹمنٹ کو میں نے سب سے پہلے 90 میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تو میں نے اس کو جوائن کیا۔ اس کے بعد میں نے انجینئرنگ ورک کیا مختلف جگہوں پہ، مختلف پوسٹوں پہ میں رہا، جیسے میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں رہا، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہا، ڈسٹرکٹ کورنگی میں رہا، کے ایم سی میں رہا، پھر اب پارکس ڈپارٹمنٹ میں ہوں میں پچھلے 2 سال سے۔ اچھا، تو یعنی آپ پچھلے 2 سال سے آپ ڈی جی کا آپ نے عہدہ سنبھالا؟ اس سے پہلے میں ڈائریکٹر پارکس بھی رہ چکا ہوں۔ اچھا،
اچھا سر، جب آپ نے ڈی جی کا عہدہ سنبھالا تو آپ نے مزید کیا اصلاحات اس ادارے میں کی ہیں؟ دیکھیں میں نے جب سے ڈی جی کا عہدہ سنبھالا ہے 2 سال میں نے تقریباً اب تک اپروکسیمیٹلی 2.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے پلانٹیشن میں پلانٹس لگائے شہر کے مختلف حصوں میں، جو ڈفرینٹ جگہیں ہیں. کراچی کے جو غیر آباد علاقے تھے ان میں ہم نے پلانٹیشن کی، جہاں پہ تصور نہیں کیا جاتا تھا وہاں پہ ہم نے پانی کا سسٹم کیا اور ہم پانی لے کے گئے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی پلانٹیشن کی. اور میں اس پہ شکر گزار ہوں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہ انہوں نے مجھ پہ جو بلیو کیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے کام لیا مجھ سے جب وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے، تو میں جس طرح سے وہ پلانٹیشن کے ایون یہ کہ منسٹر صاحب نے ان کو خطاب بھی دیا تھا کہ بابائے پارک ہیں، وہ ہمارے جو منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے بابائے پارک کا خطاب مرتضیٰ وہاب صاحب کو دیا تھا، بیرسٹر صاحب کو، کہ بابائے پارک ہیں آپ. تو الحمدللہ ان کو تو اتنا شوق ہے. اور ایسی جیسے اب ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈاکٹر سیف صاحب، تو انہیں بھی اسی طرح سے وہ اسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور مزید آگے سے آگے ہم لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے وقت ہے تو اسے اور آگے لے کے جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اچھا سر، اس وقت آپ کے زیر نگرانی کتنے باغات ہیں اور مطلب نئے باغات کون سے بنائے جائیں گے؟ کراچی کے 47 پارکس ہمارے پاس ہیں، کے ایم سی کے پارک، جو سب مطلب اپروکسیمیٹلی 2 ایکڑ سے زیادہ بڑے پارک ہیں. اور میرے پاس تو پاکستان کا سب سے بڑا پارک جو ہے تقریباً 134 ایکڑ کا بن قاسم پارک جو ہے وہ بھی میرے پاس ہی ہے، اور جو ویل مینٹین ہے جس میں ہم پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں، اور اب تو نیٹو ٹریز بھی اس میں ہم نے لگانا شروع کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ سارے بڑے پارک جو کراچی کے میجر پارک جو ہیں اور ویل مینٹین جو ہیں وہ سارے کے ایم سی سے پرٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کوریڈورز ہیں، جو مین روڈیں ہیں اس کے کوریڈورز ہمارے پاس ہیں، مائی کلاچی ہے، شارع فیصل ہے، اس کو بھی ہم مینٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کوئی راؤنڈ اباؤٹس ہیں اس کو بھی ہم مینٹین کرتے ہیں. اور الحمدللہ اب تک ہم نے میواکی فارسٹ بھی بہت جگہوں پہ بنائے ہیں. تو الحمدللہ اب تک کافی کامیابی سے ہم یہ سسٹم آگے لے کے چل رہے ہیں. سر، آپ کے خیال میں کراچی میں شجرکاری کو آپ کے محکمے کے علاوہ اور کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت جو شجرکاری ہے، دیکھیں پورے جو ایک ایوریج نکالا جاتا ہے کسی شہر کا کہ کتنی پلانٹیشن ہونی چاہیے، اس سے تو ہم بہت پیچھے ہیں، کیونکہ کسی شہر کی جو پلانٹیشن کا ایوریج ہوتا ہے وہ 25% ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں جو ہے پلانٹیشن اس وقت جو کراچی میں ہوئی ہے وہ 1% ہے. تو ہمیں تو ابھی 24% مختلف جگہوں پہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے 24% مزید آگے لے کے جانا ہے. تو یہ ہمارے ہر شہری جو ہم اس شہر میں سے بلانگ کرتا ہے وہ اگر ایک پلانٹ بھی لگائے تو ہماری جو آبادی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 3.5 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 1.5 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ ہے، اگر ہم منیمم پہ بھی جائیں 2 کروڑ بھی اگر ہم پلانٹس لگا لیں تو یہ شہر کا تو چینج ہو جائے گا انوائرمنٹ. جو کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں بڑا شعور آیا ہے اس چیز کا، پلانٹ لگانے کا. بڑا جب سے یہ ہیٹ ویو کا جو سسٹم آیا تھا 2015 میں، اس کے بعد لوگوں نے بہت اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی ہے اور لوگوں میں بہت شعور آ گیا کہ اب پلانٹ درخت لگانے کی طرف کانسیپٹ آگے بڑھ رہا ہے. میں تو یہی آبزرو کر رہا ہوں اس سسٹم میں، اور لوگ جو ہیں وہ پلانٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. سیمنٹ کانکریٹ سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ایک لیول تک لے کے چل رہے ہیں، لیکن پلانٹیشن کی طرف وہ کام کر رہے ہیں. عام لوگ بھی اب انہیں شعور آ گیا ہے. بالکل بالکل. تو ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے عام لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں، اور اگر ایک درخت بھی ایک بندہ ایک پرسن ایک درخت بھی لگاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں پھر ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے. اور جو پلانٹ لگائیں کوشش کریں کہ اس کو بڑھا بھی کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لگا کے اس کو بھول جائیں، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں لے کے چلتے ہیں، اسی طرح سے پلانٹس بھی جاندار ہیں، اسے بھی ہمیں بڑا کرنا ہے. مطلب ہمارا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم بڑھائیں. بالکل. اچھا سر، جس طرح کا ہمارا کراچی کا ظاہر ہے پولوشن کا جو حال ہو چکا ہے اس وقت، آپ کے خیال میں کس طرح کے پودے عوام کو، اداروں کو لگانے چاہیے کہ آکسیجن کی کمی پوری ہو؟ جی دیکھیں، ایک تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے جو یہاں کے نیٹو ٹریز تھے، جو کہ اب آپ دیکھتے ہوں گے شہر سے بالکل غائب ہو گئے. جب ہم چھوٹے تھے یا ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے تو یہاں پہ ڈفرینٹ الگ ٹائپ کے پودے ہوتے تھے، کوئی گونی کا ہوتا تھا تو کوئی بادام کا ہوتا تھا. یہ اب شہر سے غائب ہو چکے ہیں، بالکل نہیں ہے شہر میں. تو ہمیں چاہیے جو یہاں کی آب و ہوا کے جو آب و ہوا کے لیول پہ ہوں وہ پودے ہمیں لگائیں، جو نیٹو ٹریز ہیں یہاں کے.
جو کراچی شہر کی پہچان تھے ان پلانٹس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی پلانٹ لگائیں، جیسے گلمور ہے اور تبوبیا ہے، اس طرح کے پلانٹس جو ہیں شہر میں ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پلانٹ کریں۔ صحیح۔ اچھا سر، کیا یہ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ شجر کاری میں کیا زیادہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بالکل معاون ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کی ایک بڑی مثال ہے ہمارے پاس۔ ہم نے لاسٹ ایئر اس میں جو ہمارا بنس گارڈن ہے، ہم نے ایک پورشن اس کے لیے فروٹ ٹریز کے لیے مخصوص کیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک بنس گارڈن میں ایک پورشن ہے جو کہ ہم نے فروٹ ٹریز کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ڈیفرنٹ پارکوں میں مخصوص کیے ہیں پورشن جس میں فروٹ ٹریز ہم لگا رہے ہیں، جو کہ کامیابی سے جاری ہے، اور جس سے مطلب لوگوں کو فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کوئی آ کے اگر کوئی ضرورت مند وہاں پہ آتا ہے اور وزٹ کرتا ہے اور اسے فروٹ اچھا لگتا ہے تو وہ لے جا بھی سکتا ہے اسے۔ مطلب یہ لگانے چاہیے، پلانٹس لگانے چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اچھا سر، ان فیوچر باغات کے حوالے سے آپ کا کوئی مطلب کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو مسلسل ایک پروسیس ہے، جیسے کہ میں بتاؤں کہ آج بھی ہم نے ایک سقی حسن راؤنڈ اباؤٹ جو تھا اس پہ پلانٹیشن کی ہے، ہم ابھی وہیں سے آ رہے ہیں اور ہم پلانٹس لگا کے آ رہے ہیں۔ کل ہم نے ایک نیا پارک ڈیولپ کیا ہے، پارک چائنا پارک، اس کا ہمارا انوگریشن تھا۔ ہم تو روزانہ مختلف جگہوں پہ یہ پلانٹیشن کے ورکنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کہیں نہ کہیں ہمارا کام جاری ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح سے آج بھی شارع فیصل پہ بھی پلانٹیشن کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ مسلسل پروسیس کو آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے پلان میں بہت سارے ہمارے پلان ہیں جو کہ اس وقت پائپ لائن میں ہیں۔ جیسے ایک کرنگی میں ایک پارک ہے، وہ ہم افتتاح کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ تک۔ ایسی ملیر میں ہے، کرنگی میں ہے، لانڈی میں ہے، تو یہ ہم اسے آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں پلانٹیشن کو۔ جیسے کراچی کے میں پاس کی کچھ زمینوں پر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا کچھ اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیں، ہمارا بالکل آپ کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ہم جن کو اگر کہیں پارک وغیرہ میں کہیں انکروچمنٹ ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ اس انکروچمنٹ کو شفٹ کرتا ہے، ہٹاتا ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، اور بالکل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے کام کیا ہے۔ جیسے کہ گڈر باغیچے میں ہم نے تقریباً 5000 پلانٹ لگائے ہیں۔ گڈر باغیچہ ایک لینڈ فل سائٹ تھی، ایک لینڈ مافیا کا کنٹرول تھا، لیکن ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے بہت پلانٹ لگائے وہاں پہ، اور وہاں پہ باقاعدہ ہم پارک کا ایک ڈیولپ کر رہے ہیں پارک۔ تو سر، یہ ان سارے معاملات میں آپ کو ظاہر مشکلات کا کوئی سامنا بھی ہوتا ہوگا، تو کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، مشکلات ایسی پلانٹیشن میں نہیں آتی ہیں، کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ لوگ کیونکہ اویئر نہیں ہیں اس چیز سے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، تو وہ ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پودوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھیں، اور جو ہم پلانٹیشن یا پھول پودے جو بھی درخت لگا رہے ہیں ان کا خیال رکھیں، اور پارکوں میں جائیں تو وہ پارکوں کو مطلب کوشش کریں کہ اس میں کچرا نہ پھیلائیں، یا جو کھانے پینے کی چیزیں ان کو ڈسٹ بنس میں ڈالیں جو ہم نے لگائی ہیں۔ ہمارے ہر پارک میں ڈسٹ بنس لگی ہوئی ہیں، تو کچرے کو اس میں پھینکیں تاکہ بہتر ماحول ہم پرووائڈ کریں گے تو ہمارے ہاسپٹل ویران ہوں گے اور پارک آباد ہوں گے۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ کن کن افسران کی اپنے تعریف کریں گے؟ دیکھیں، میں تو اپنے جو بھی میرے باسز ہیں میں سب کی تعریف کروں گا، کیونکہ سارے پلانٹیشن کے شوقین ہیں۔ ہمارے منسٹر صاحب ہیں ناصر شاہ صاحب، یا ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو تھے مرتضیٰ وہاب صاحب، تو خیر میں نے آپ کو بتایا کہ ناصر شاہ صاحب نے خطاب دیا تھا انہیں بابائے کراچی کا۔ ایسے ہمارے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف صاحب ہیں۔ مطلب میں تو سبھی کی اس لیے کہ سارے ہی، میں نے تو ابھی تک کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا جو پارک یا درختوں سے کہیں پہ اس نے، سارے ہی لوگ مطلب ایسے ملے گریٹ لوگ کہ میں پراؤڈ کرتا ہوں ان پہ۔ صحیح بات ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ شگفتہ فیصل کو اجازت دیجیے۔ چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔